وہاں بھی ہے کوئی تو ہے کوئی بابی، وہاں بھی ہے کوئی تو ہے کوئی بابی، سبھی کو کتابی بناتے رہیں گے، سبھی کو کتابی بناتے رہیں گے، کہانی جو ہوگی بتاتے رہیں گے، نبی کی حدیثیں سناتے رہیں گے۔ اگلا سوال صرف یہ ہے علی بھائی کہ اہل کتاب عورتوں سے مسلمان شادی کر سکتے ہیں؟ گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے، لوگ کر بھی رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ بیوی جو عورت ہے وہ آ رہی ہے، اور جب یہ بات نازل ہوئی ہے کہ تو ظاہر ہے وہ رسول اللہ کا پیغمبر بھی نہیں مانتی، تبھی وہ اہل کتاب میں سے عورت ہے، اس کے باوجود ہم اس سے نکاح کر سکتے ہیں، قرآن نے اجازت دی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کافروں کے لیے دعا نہیں کرتے، اگر وہی بیوی مر جائے میرے نکاح میں رہتے ہوئے تو کیا میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گا کیونکہ وہ کرسچن ہے؟ جی نہیں کریں گے، ظاہر ہے۔ مجھے تو یہ دعا کرنا کوئی بہت بڑی چیز ہے؟ اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ فیملی سسٹم کا اسلام کے حصہ بننے جا رہی ہے۔ اور پکی میں دیتا ہوں، بیوی کا زیادہ مرتبہ ہے یا ماں باپ کا؟ نہیں، دونوں کا تو اپنی جگہ مرتبہ ہے۔ اپنی جگہ کی بات نہیں ہو رہی سرکار، مولوی والا جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ ہم سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہیں۔ قرآن کی روح سے ماں باپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا بیوی کا؟ قرآن کی روح سے ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کا سولوشن اینڈ پہ رہے نا، مولوی نہ بنے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے 4 جگہ اپنی توحید کے بعد فوراً ماں باپ کے حق کا ذکر کیا ہے۔ بخاری مسلم میں جب پوچھا گیا سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کی حقدار کون ہے، تو 3 دفعہ ماں کا اور 4تھی دفعہ باپ۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا، بیوی کا نمبر بعد میں۔ ٹھیک ہے، وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ شرک پہ ہو تو تم نے ان کا کہا نہیں ماننا، اور دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اور سورہ توبہ میں کہا کہ جب کسی مومن کو پتہ چل جائے کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار شرک کی حالت میں مر گیا ہے تو اس کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ تو قرآن نے واضح فتویٰ دے دیا کہ ماں باپ بھی اگر شرک پر مرے، کفر پہ مرے، تو ان کے لیے دعا نہیں کرنی ہے۔ تو سر بیوی تو شاہی کوئی نہیں، ٹائم قیامت تک سے۔ نہیں، یہ مشرک بریلوی ماں باپ مشرک ہیں۔ اور یار اس طرف نہ چل پڑو، بچ اپنی پاخ نہ چھوڑ دو، میں کافر دی گل کر رہا ہوں، کافر مشرک دی۔ مطلب دعا بڑی چیز ہو گئی ہے، دعا بڑی چیز ہو گئی اس سے کہ ایک عورت کو اپنی فیملی سسٹم کا حصہ بنائیں، اپنی اولادوں کا ماں بنائیں، اور رہے ساتھ ہی لیکن دعا نہیں کر سکتے۔ نہیں، دعا کا مسئلہ نہیں ہے، دعا بڑی چیز نہیں ہے، دعا آپ کر سکتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے، دعا کریں، دعا کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں دعا کا مسئلہ نہیں ہے، آپ غلط طرف چل پڑے ہیں، مسئلہ آخرت کا ہے۔ آپ وہ اہل حدیث ہے نا، چکے اہل حدیثوں کا یہی مسئلہ ہے، جب ہم انہیں کہتے ہیں مار کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ فوراً کہتے ہیں حضرت معاویہ کیا وہ جہنمی تھے؟ آخرت کا تو فیصلہ ہو ہی نہیں رہا، ہم تو بات کر رہے ہیں دنیا میں۔ آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، چونکہ آخرت کا فیصلہ اللہ نے کافروں کے لیے کر لیا ہے کہ کافر پہ جنت حرام ہے۔ قرآن میں 2 جگہ ہے مشرک پہ جنت حرام ہے، مشرک اہل حدیث والا نہیں، ہمارے والا جو کافر مشرک ہے۔ تو اب چونکہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ جو کافر ہے اس پہ جنت حرام ہے، اب چونکہ مرنے کے بعد وہ اب پلٹ کے دنیا میں آ نہیں سکتا، اب یہ فائنل ہو چکا ہے، وہ کفر پہ مرا ہے، اب اس پہ جنت حرام ہے، لہذا مرنے کے بعد اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے، مسئلہ دعا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کا رول وائلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے شایع نہیں کہ وہ اپنے کافر رشتہ داروں کے لیے دعا کرے جب انہیں پتہ چل جائے مرنے کے بعد۔ اور پھر اللہ نے ساتھ کہا ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی وہ ایک وعدے کے سبب تھی، اور جب ابراہیم کو ہم نے بتا دیا تو پھر انہوں نے بھی اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ دنیا میں آپ دعا اس کا مطلب مسلمان ہندو عورت سے بھی کر سکتا ہے، باقی جنت کا معاملہ اور جہنم کا معاملہ اللہ کے پاس۔ ہندو اہل کتاب نہیں ہے نا، اہل کتاب نہیں ہے تو اس سے کیا ہوا؟ منع تو کہیں بھی نہیں ہے۔ منع ہے، قرآن میں آیا ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کی عورتیں حلال ہوئی ہیں۔ تو یہ تو اجازت ہے نا، منع کدھر ہے؟ منع وہاں پہ ہے جو سورہ البقرہ میں آیا ہے کہ کسی مومن کے لیے شایع نہیں کہ کسی مشرک کے ساتھ شادی کرے۔ تو ابھی اسی کی وجہ سے مشرک اہل کتاب جو بیوی مری ہے اس کے لیے دعا نہیں کرنے کے وہ مشرک ہے۔
تھوڑی دیر پہلے ہی تو مجتہد بنایا تھا کہ جب 2 آیات ٹکرائیں تو آپٹیمل سولوشن ہوتا ہے. سورہ بقرہ کہہ رہا ہے کہ مشرک سے نکاح نہیں ہے, سورہ المائدہ کہہ رہی ہے کہ اہل کتاب سے نکاح ہے. دونوں کو جمع کر کے پتا چلا کہ اگر مشرک اہل کتاب ہو تو نکاح ہو سکتا ہے, اگر وہ اہل کتاب نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا. ٹائم قیامت تک ہے. مزہ آیا, زبردست. جی جی, یہ امام حنیفہ سے میں نے نہیں سیکھا, یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انٹلیکچوئل لیول دیا ہے نا, اس کی وجہ سے ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں. اور یہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں یہ میری خرافات نہیں ہے اپنی گھڑی ہوئی, یہ باقاعدہ منطق, علم, تطبیق, یہ پورے جو علوم ہے نا, یہ ان علوم کا لب لباب ہے. آپ جائیں علماء سے میرا نام لیے بغیر جب یہ ایشو ڈسکس کریں گے, اول تو چھوٹے موٹے علماء کو تو ان ایشوز کا پتہ ہی نہیں, بڑے مفتیان کو جب آپ ملیں گے نا, مفتی تقی عثمانی کو یا مفتی منیف صاحب کو, سیم وہ یہی ڈسکشن آپ کے ساتھ کریں گے. باقیوں کا تو لیول چونکہ ہے نہیں, انہیں یہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ جب 2 آیات ٹکراتی ہیں پھر آپٹیمل سولوشن کی طرف جاتے ہیں. اچھا, اب آپ کو میں ایک اور دیتا ہوں, ایک اور ٹیسٹ. قرآن میں آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور سورہ شورا میں آیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی, تم تو سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہو. سورہ القصص کہہ رہی ہے کہ نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے, سورہ شورا کہہ رہی ہے تم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو. دونوں بیک وقت ٹکرا رہی ہیں, لیکن آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ اے نبی آپ ہدایت تو دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف, لیکن اس کو جو ہدایت لینا چاہے, زبردستی تقدیر کا غلبہ پا کے کسی کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے, وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہاں, جو خود ہدایت کا طلبگار ہو اس کو پروفٹ گائیڈ کر سکتا ہے, لیکن اس کے اندر وہ پوٹینشل نہیں ڈال سکتا کہ ابو جہل میں کوئی ایسا کوئی وائرس مدنی ڈال دیا جائے کہ وہ ہدایت قبول کر لے. وہ وائرس صرف اللہ ڈال سکتا ہے. لیکن جو قبول کرنے والا عمار ابن یاسر ہے نا, یا سیدہ سمیہ اور یاسر ہیں, وہ کافر تھے, پوٹینشل موجود تھا, ان کو جب نبی نے ٹریگر کیا, ان کو تو نبی ہدایت دے لے گا. اور اس کے ثبوت میں ایک وہ تیسری آیت موجود ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. آپ نے اسے تبلیغ کرنی ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا, تاکہ آپ اس قرآن سے اسے ڈر سنائیں جو زندہ ہے. اس کو کہتے ہیں تطبیق, آپٹیمل سولوشن. بظاہر 2 باتیں ٹکرائیں. میں دنیا سے اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں کہوں کہ رضوان بھائی, بینک میں بل صبح 9 سے 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں, اور آپ اتوار والے دن پہنچ جائیں اور آپ کہیں کہ علی بھائی آپ کی سٹیٹمنٹ رانگ نکلی, تو میں آپ سے کیا کہوں گا کہ میرے بھائی یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ اتوار کی گزٹڈ چھٹی ہوتی ہے. یہ جو میں بات کر رہا تھا, اگرچہ میں نے اتوار کی ایکسیپشن کے بغیر کی تھی, لیکن یہ امپلائیڈ تھا. مجھے یہ پتا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے, کیونکہ میرے 7 سال کے بیٹے کو پتا ہے. تو آپ جو ہے وہ 47 سال کے ہو کے, سوری 37 کے تو ہو گئے, 37 سال کے ہو کے آپ کو یہ بات نہیں پتا, تو آپ کی عقل پہ ہی ماتم کیا جا سکتا ہے. تو میں کہوں گا میری سٹیٹمنٹ غلط نہیں تھی, اگرچہ میں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ میں جو بات کر رہا تھا میں انڈرسٹوڈ تھا کہ بیسک نالج آپ کے پاس موجود ہے کہ اتوار کے علاوہ کے لیے میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے لیے مجھے یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ ادر دین اتوار, کیونکہ کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں باقی نالج کی وجہ سے. قرآن میں لا نفرق بین احد من رسولی, کہ اہل ایمان رسولوں میں فرق نہیں کرتے. اور قرآن ہی کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. اللہ آپ کو تو کہہ رہا ہے رسولوں میں فرق نہیں کرنا, خود کہہ رہا ہے میں نے فضیلت دی ہوئی ہے, تو دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں؟ نہیں, اس میں تفضیل بین الرسل ڈسکس ہوا ہے, اور یہاں پہ تفریق بین الرسل ڈسکس ہوا ہے کہ تفریق بین الرسل کفر اور حرام ہے, اور تفضیل بین الرسل جائز ہے. تفریق یہ ہے کہ ایک پہ ایمان لاؤ دوسرے کو چھوڑ دو, اور تفضیل یہ ہے کہ ایمان سب پہ لاؤ لیکن ان میں فرق کرو کہ اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے, اس کا اس سے کم ہے, لیکن وہ کم ہونے کے مرتبے کی بنیاد پہ اس کا کفر نہ کرو. تو یہ قرآن میں آیا ہے. تفضیل بین الرسل عقیدہ ہے, تفریق بین الرسل کفر ہے, اور دونوں قرآن میں آیا ہے. لیکن ایک عام بندہ تو کہے گا یہ کیا ہے, ایک جگہ تو ایک نبی دوسرے پہ فضیلت رکھتا ہے, دوسری جگہ نبیوں میں فرق نہ کرو, تو اللہ تو خود فرق کر رہا ہے. تو ہم اسے پھر سمجھائیں گے. دیکھیں میں نے آپ کو کتنی مثالیں دے دی ہیں, آپ کو مجتہد بنا دیں, لیکن تقلید نہیں کروانی ہے آپ نے اسی طرح فرمانا ہے جو امام فرماتے تھے کہ تقلید ہماری نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں
پہلے ہم کہتے تھے پھکی، لوگوں کو بری لگتی تھی. اللہ نے ہمیں اس کے بدلے نئی آمد کی ہے کہ ہم بس ہر بات میں اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ بات اتنی بڑی کر دی ہے کہ اب ٹائم قیامت تک ہے. جو آپ تلاش کریں، جو ہمارے مفتی صاحب نے ہمارے رضوان بھائی کو کہا تھا آپ بھی تلاش کریں، ہم بھی تلاش کرتے ہیں. یہ وہ چند مسٹنڈوں میں سے تھے جو ان کے پاس گئے تھے. وہ کہتے ہیں نا چند مسٹنڈے آئے میرے پاس، یہ ان میں سے بڑا مسٹنڈا تھے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے جی، اجازت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ. نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور.